السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں بچوں ہم چھٹے سبق کا آخری پوائنٹ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمارے چھٹے سبق کا نام ہے استعماریت یعنی نوآبادیاتی نظام کے خلاف ہندوستان کی جدوجہد، جسے انگریزی میں انڈین اسٹرگل اگینسٹ کالونیلزم کہتے ہیں۔ ہمارا اس سبق کا آخری پوائنٹ ہے 1942 کی بھارت چھوڑو تحریک، 1942 کی بھارت چھوڑو تحریک۔ یہ تحریک ہندوستان کی آزادی کی آخری تحریک تھی، جس کے بعد ہندوستان کو آزادی حاصل ہوئی ہے۔ تو یہ جو تحریک تھی اسے کس نے شروع کیا تھا اور اس تحریک کے دوران کون سے واقعات ہوئے تھے، اس سے متعلق ہم کو اس پوائنٹ میں معلومات حاصل کرنی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے اس چھٹے سبق نوآبادیاتی نظام یا استعماریت کے خلاف ہندوستان کی جدوجہد میں کل 9 پوائنٹس ہیں، جس میں سے ہم آخری پوائنٹ کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو بچوں، یہ 1942 کی بھارت چھوڑو تحریک کا مطلب کیا تھا؟ یہ تحریک کیا تحریک تھی؟ اس کے بارے میں ہم ایک مختصر معلومات حاصل کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ بھارت چھوڑو تحریک 1942 کی، اس کا مطلب کیا تھا۔ انگریزوں نے 1935 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ جاری کیا۔ اس ایکٹ کے مطابق ہندوستان میں الیکشن لیے گئے اور ان کے ذریعے صوبائی وزارت بنائی گئی۔ 1939 ستمبر میں دوسری عالمی جنگ کی شروعات ہوئی اور انڈین نیشنل کانگریس اور انگریزوں کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے کہ کیا انگریزوں کی جنگ میں مدد کی جائے یا نہیں۔ عالمی جنگ میں انگلینڈ جرمنی کے مخالف جنگ لڑ رہا تھا اور جاپان جو تھا وہ جرمنی کی مدد کر رہا تھا، اور انگلینڈ چاہتا تھا کہ ہندوستان پہ ان کی نوآبادیات تھی، تو یہ انگلینڈ چاہتا تھا کہ ہندوستان کے لوگ جو ہیں وہ انگلینڈ کی جانب سے فوجیوں کے طور پر عالمی جنگ میں حصہ لیں۔ تو اس کے بارے میں ہندوستان ابھی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا تھا، طے نہیں کر پا رہا تھا۔ آخر کار انڈین نیشنل کانگریس کی وزراء نے استعفیٰ دے دیا، کیونکہ انڈین نیشنل کانگریس کے ممبران نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستانی جو ہیں وہ انگریزوں کی جانب سے عالمی جنگ میں شامل ہوں۔ ہندوستانی لوگوں نے آزادی کی جدوجہد جاری رکھی۔ ہندوستانیوں کا دل جیتنے کے لیے برطانوی حکومت نے اگست آفر 1940 میں جاری کیا۔ اگست آفر کے مطابق ہندوستان کو ڈومیننٹ یعنی مقبوضہ ریاست کا درجہ دیا جائے گا۔ چونکہ انڈین نیشنل کانگریس کا مطالبہ کیا تھا کہ مکمل سوراج چاہیے، مکمل آزادی چاہیے، تو انڈین نیشنل کانگریس نے برطانوی اگست آفر کو پس پش ڈال دیا۔ 1940 میں ممبئی میں انڈین نیشنل کانگریس کی میٹنگ ہوئی، جس میں گاندھی جی نے انفرادی ستیہ گرہ کا اعلان کیا، اور وردھا میں انڈین نیشنل کانگریس کی میٹنگ میں ونوبا بھاوے کو پہلے انفرادی ستیہ گراہی کے طور پر چنا گیا۔ اس وقت عالمی جنگ جاری تھی، جاپان ہندوستان کے دروازے تک آ پہنچا تھا۔ تب گاندھی جی نے تحریک کے خاتمے کا اعلان کیا۔ حکومت برطانیہ جنگ میں ہندوستان کی مدد چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے کرپس مشن کی صورت میں ایک نیا منصوبہ کانگریس کے سامنے رکھا، لیکن کانگریس سمیت تمام پارٹیوں نے اسے نامنظور کر دیا۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی اپنی میٹنگ 7 اگست 1942 کو ممبئی میں منعقد کی اور اپنی جدوجہد کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا، اور دوسرے ہی دن ہندوستان چھوڑو تحریک منظور ہوئی، جس کا مطلب صاف تھا کہ اب انگریزوں کو ہندوستان سے چلے جانا چاہیے۔ 9 اگست 1942 کو گاندھی جی، جواہر لال نہرو اور 148 دوسرے کانگریسی لیڈران گرفتار کر لیے گئے، مگر جلد ہی بھارت چھوڑو تحریک سارے ملک میں پھیل گئی۔ تو یہ تھی بھارت چھوڑو تحریک، جو 1942 میں گاندھی جی نے
اور انڈین نیشنل کانگریس کے ممبران نے قرارداد منظور کر کے شروع کی تھی. تو انڈین نیشنل کانگریس ورکنگ کمیٹی کی ایک وردھا میں میٹنگ بلائی گئی، جو مہاراشٹر میں وردھا ہے، یہاں پر انڈین نیشنل کانگریس کی میٹنگ بلائی گئی، اور جس میں انگریز بھارت چھوڑو، جسے انگلش میں کوئٹ انڈیا موومنٹ کہا جاتا ہے، اس کی قرارداد منظور کی گئی. اس قرارداد کو بمبئی کے یہ ممبئی کا نقشہ ہے آپ کے اسکرین پر، ممبئی کے سالانہ اجلاس میں پاس کروانا تھا، یعنی ان کے اینول میٹنگ میں اسے پاس کروانا تھا. 7 اگست 1942 کو بمبئی گوالیار ٹینک میدان پر مولانا ابوالکلام آزاد کی قیادت میں انڈین نیشنل کانگریس کا اجلاس ہوا، میٹنگ شروع ہوئی. 8 اگست 1942 کو انڈین نیشنل کانگریس کے اس اجلاس میں پنڈت جواہر لال نہرو کے ذریعے پیش کیے گئے بھارت چھوڑو کی قرارداد کو اکثریت کے ساتھ منظور کر لیا گیا. انگریزوں کو فوراً ہی ہندوستان چھوڑنے کی مانگ کے ساتھ ہی گاندھی جی کی قیادت میں ملک بھر میں عدم تشدد کے ذریعے، یعنی کہ بغیر ہتھیار کا استعمال کیے، تحریک شروع کرنے کا فیصلہ لیا گیا. گاندھی جی نے کہا کہ یہ تحریک صرف انڈین نیشنل کانگریس کی نہیں بلکہ تمام ہندوستانیوں کی ہے. ہر مرد عورت اس وقت سے آزاد ہیں، ایسا سمجھیں اور لڑائی کے لیے تیار رہیں. یہ آخری لڑائی ہے. یہ کہہ کر گاندھی جی نے آگے فرمایا، آج میں آپ کو ایک منتر دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ کریں گے یا مریں گے، یہ ہمارا عہد ہونا چاہیے. اس عہد کے لیے قربانی کی تیاری رکھیں. گاندھی جی کے ان لفظوں نے ملک بھر میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا کیا. کیا آپ کو معلوم ہے کہ 1942 کی بھارت چھوڑو تحریک کی قیادت گاندھی جی نے کی، جبکہ بھارت چھوڑو یہ نعرہ یوسف مہر علی نے دیا، جو ایک سوشلسٹ اور تجارتی یونین یعنی ٹریڈ یونین کے لیڈر تھے. گاندھی جی کو یہ نعرہ اتنا پسند آیا کہ انہوں نے یوسف مہر علی کے بھارت چھوڑو اس نعرے کو تحریک کی شکل دے دی. اب تحریک شروع ہونے سے قبل ہی اسے کچلنے کے لیے برٹش حکومت نے کوششیں شروع کر دیں. 9 اگست کی صبح گاندھی جی، مولانا آزاد، پنڈت جواہر لال نہرو، ولبھ بھائی پٹیل وغیرہ اہم لیڈران کو گرفتار کر لیا گیا. برطانوی حکومت نے احتجاج کرنے، تقریروں، مورچوں اور احتجاج پر پابندی لگا دی. انڈین نیشنل کانگریس کے ملک کے تمام دفتروں پر قبضہ کر لیا گیا. مہاراشٹر میں چیمور، آشٹی، یاولی، مہاڑ، گارگوٹی وغیرہ کئی دیہاتوں سے بوڑھے بچوں نے بہت شجاعت اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس لڑائی کو ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید بنا دیا. 1942 کے آخر تک اس عوامی تحریک کو نئی سمت ملی. تحریک کی قیادت نوجوان سوشلسٹ اراکین نے کی. تمام بڑے لیڈران ہندوستان کے تو قید کر لیے گئے تھے، تو یہ تحریک کی قیادت اور تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے ہندوستان کے جو سوشلسٹ اراکین تھے وہ آگے آئے، جیسے کہ جے پرکاش نارائن، ڈاکٹر رام منوہر لوہیا، اچیوت راؤ پٹوردھن، ارونا آصف علی، ایس ایم جوشی، این نارائن گنیش گورے وغیرہ لیڈران اس کام میں سر فہرست رہے. انہوں نے اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے اور برطانوی حکومت کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے نام بدل لیے تھے. جیسے سچیتا کرپلانی نے
اپنے آپ کو دادی یا بہن جی کہلوایا۔ اچیوت راؤ پٹوردھن کسم کہلاتے تھے۔ رام منوہر لوہیا ڈاکٹر کہلاتے تھے۔ صادق علی سشیلا یا ستیہ کہلاتے تھے۔ بابا راگھو داس دیدی کہلاتے تھے۔ ارونا آصف علی قدم کہلاتے تھے۔ ایس ایم جوشی امام علی کہلاتے تھے۔ تو اس طرح سے انہوں نے یہ فرضی نام رکھے تھے تاکہ وہ برطانوی حکومت کو مسلیڈ کر سکیں، انہیں گمراہ کر سکیں اور اپنی تحریک کو جاری رکھ سکے تاکہ برطانوی حکومت انہیں گرفتار نہ کر لے، جیسے انہوں نے ہندوستان کے بڑے لیڈران کو گرفتار کیا ہوا تھا۔ ملک میں کئی جگہوں پر مقامی سطح پر انقلابی جماعتیں قائم کی گئی تھیں، جیسے کہ کرجت میں جو رائے گڑھ میں یہاں ایک تعلقہ ہے کرجت، تو یہاں پر آزاد دستہ نام کی یہ ایک مقامی سطح پر انقلابی جماعت بنائی تھی بھائی کوتوال نے۔ اسی طرح سے یہ ایک اور ناگپور میں جو مہاراشٹر کا ایک ڈسٹرکٹ ہے، صوبہ ہے ناگپور، یہاں پر جنرل آوری نے لال سینا نام کی ایک انقلابی جماعت بنائی تھی، اور یہ لوگوں نے کئی مہینوں تک برطانوی حکومت کو پریشان کیا ہوا تھا۔ بمبئی میں وٹھل جویری، اوشا مہتا اور ان کے ساتھیوں نے مل کر آزاد ریڈیو کا مرکز قائم کیا تھا۔ تو غرض یہ کہ اس طرح سے حالانکہ بڑے لیڈران موجود نہیں تھے، اس کے باوجود بھارت میں ہندوستان کی آزادی کے لیے یہ بھارت چھوڑو تحریک جاری رکھی گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستانی جنگ آزادی کو امریکہ اور سنگاپور کی بھی حمایت حاصل تھی۔ امریکہ میں دوسری عالمی جنگ کے دوران امریکہ میں ایک میگزین، ایک رسالہ جاری تھا جسے لائف کہا جاتا ہے۔ اس رسالے نے ہندوستان کو فوری آزادی دینے کا مطالبہ کیا۔ ہندوستان کی آزادی یہ صرف ہندوستان کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ انسانی آزادی کا سوال ہے۔ یہ عریضہ البرٹ آئنسٹائن، لوئی فشر، ایڈگر اسنو، وینڈل ولکی، جان گینڈیر اور پرل سڈنی اسٹرائکر بک نے خود دستخط کر کے جاری کیا تھا۔ اس کے بعد سنگاپور میں، یہاں سنگاپور ہے، سنگاپور میں ہندوستان کی آزادی ابھی نہیں تو کبھی نہیں، یہ نعرے کے ساتھ ہندوستانی سنگاپور میں رہ رہے تھے، انہوں نے اس کے پلے بورڈ بنائے اور سنگاپور میں ہزاروں ہندوستانیوں نے عظیم مظاہرے کیے۔ اسی طرح سے انڈین انڈیپینڈنس لیگ کی قیادت میں ملیشیا کے سبھی بڑے شہروں میں انگریز مخالف احتجاج ہوئے۔ اسی طرح میڈن اور سماترا، یہاں ہے میڈن اور یہ ہے سماترا، یہاں پر بھی ہندوستانیوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے مظاہرے کیے۔ تو ہندوستان کی آزادی کا چرچا دنیا بھر میں تھا اور دنیا کے مختلف علاقوں سے اس کی آزادی کے لیے مطالبات کیے جا رہے تھے۔ 1942 میں ہندوستان کے کچھ حصوں میں انگریزوں کے حکومتی نظام کو پلٹنے میں لوگوں کو کامیابی ملی، جیسے کہ بنگال کے مدنا پور، یہ جو یلو پارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مدنا پور ہے بنگال کا۔ اس کے بعد اتر پردیش میں بلیا، یہ یلو پارٹ جو ہے یہ بلیا ہے۔ اسی طرح سے بلیا کے پاس اعظم گڑھ، یہ اتر پردیش کا اعظم گڑھ کا علاقہ۔ اس کے علاوہ بہار میں بھاگل پور اور پورنیا، یہ علاقوں میں بھی جو برطانوی افسران کام کر رہے تھے انہیں یہاں سے باہر کر دیا گیا اور مقامی انتظامیہ کی ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں لے لی گئی۔ اسی طرح سے یہ ایک اور انقلابی تھے جن کا نام تھا کرانتی سی نانا پاٹل۔ انہوں نے بھی اپنے طور پر
ہندوستان کی آزادی کے لیے انقلابی تحریک چلائی۔ نانا پاٹل کی متوازی حکومت، جسے پرتی سرکار کہا جاتا ہے، 3 سال تک کام کرتی رہی۔ وہ ستیہ شودھک سماج میں کام کر چکے تھے۔ ان کے ساتھ مختلف ذاتوں اور فرقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل تھے۔ 1 اگست 1942 سے 21 مئی 1943 کے درمیان نانا صاحب نے جلسے جلوس کا انعقاد کیا، پربھات پھیری نکالی اور تحریک کے ختم ہونے تک عوامی میٹنگوں کا انعقاد کیا۔ مسلح تحریکوں میں رسل و رسائل کے ذرائع اور سرکاری عمارتیں جلائیں۔ کچھ ممبران نے کراڑ، پاٹن، تسگاؤں، کھاناپور، کھاٹو کے امیروں کو لوٹا۔ وائی ڈی پاٹھک نے ایسے 29 گروپوں کی نشاندہی کی جو آبا صاحب کی پتری سرکار میں تھے۔ آبا صاحب یعنی نانا پاٹل۔ تو دوسرے ممبران جیسے یشونت راؤ چوہان، ڈی جی دیش پانڈے، دنکر راؤ نکم، نانا جی پنڈار وغیرہ بھی فعال ورکر تھے، ان کے ساتھ کام کر رہے تھے اس تحریک کو چلانے کے لیے۔ تو یہ انقلابی نانا پاٹل نے مہاراشٹر کے ساتارا ضلع میں پرتی سرکار یعنی متوازی حکومت 1942 میں قائم کی۔ اپنے ساتھیوں کے مدد سے انہوں نے وہاں برٹش حکومت کا خاتمہ کیا اور عوام کی حکومت قائم کرنا، ٹیکس جمع کرنا، نظم و ضبط کو قائم رکھنا، مقدمات کا فیصلہ کرنا، ملزموں کو سزا دینا اور دیگر کام اس سرکار کے ذریعے کیے جانے لگے۔ 1942 کے بعد بنگال میں قحط پڑا۔ اس دوران بنگال میں انقلابیوں نے قومی حکومت تشکیل دی، اپنی حکومت بنائی، ہندوستان کی اپنی حکومت یہاں قائم کی گئی۔ اس حکومت کے لیڈروں نے اپنے ماننے والوں کے سامنے ایک مثال قائم کی۔ اجے مکھرجی یہ آزادی کے بعد، ہندوستان کی آزادی کے بعد مغربی بنگال کے پہلے وزیر اعلیٰ بنے۔ انہوں نے چھوڑو بھارت اس کتاب کے چھوڑو بھارت کے جو مصنف تھے جن کا نام تھا شری پد کیلکر، ان کو ایک انٹرویو دیا تھا، ان کے ساتھ ان کا ایک انٹرویو ہوا تھا۔ اس انٹرویو کے ذریعے، اس ملاقات کے ذریعے ہمیں قومی لیڈروں کے سلوک، قحط کی شدت اور اس سے متعلق زبانی ثبوتوں کی تاریخ سمجھنے کے لیے کتنی اہمیت کے حامل ہیں یہ معلومات ملتی ہیں۔ ملاقات کی ذیل کی باتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ قحط کے زمانے میں لگاتار 9 مہینے ہم دن میں صرف 3 چھٹانگ اور تھوڑی سی دال کھا کر رہا کرتے تھے۔ اس دوران ہندوستان میں برٹش حکومت کی بنیاد کھوکھلی ہو گئی تھی۔ بھارت چھوڑو تحریک سے ہندوستانی عوام نے انگریزوں کی سخت مخالفت کی۔ ان تمام واقعات سے انگریزوں کو یہ بات سمجھ آئی کہ ان کی حکومت ہندوستان میں زیادہ دن ٹکنے والی نہیں ہے۔ برٹش حکومت کا خاتمہ ہندوستانیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگا۔ اس میں فروری 1946 میں ممبئی میں جو ملاح تھے انہوں نے بھی بغاوت سے انگریزوں کی مشکلات میں اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ ہندوستان کو اپنی آزادی نظر آ رہی تھی۔ اس دوران بیرسٹر محمد علی جناح اور ان کی مسلم لیگ پارٹی نے الگ آزاد ملک کی مانگ رکھی۔ ملک بھر میں مختلف مقامات پر مذہبی فسادات ہوئے، جس کے عوض میں ہندوستان کی تقسیم ہو کر اگست 1947 میں ہندوستان اور پاکستان یہ 2 آزاد ممالک وجود میں آئے۔ یہ جو آپ کی اسکرین پر نقشہ نظر آ رہا ہے یہ 1947 کے دوران کا نقشہ ہے ہندوستان کا، جس میں آپ کو جو ہرا علاقہ نظر آ رہا ہے ہندوستان کے مشرق اور مغرب میں یہ پاکستان کا علاقہ ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ہندوستانیوں نے نوآبادیاتی نظام کے خلاف جنگ میں دنیا کے سامنے ایک مثال پیش کی، جس سے کئی ممالک کو اپنی جنگ آزادی کے لیے ہمت حاصل ہوئی۔ آزاد ہندوستان کا دستور 26 جنوری 1950 کو عمل میں آیا اور ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کو ہندوستان کے دستور کا معمار کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ہندوستان کا جو دستور ہے اسے تشکیل دیا تھا
तो इसलिए इन्हें हिंदुस्तान के दस्तूर का मीमार कहा जाता है। ब्रिटिश सल्तनत के ख़िलाफ़ लड़ते वक्त आज़ादी, मसावात, भाईचारा और जमहूरियत जैसे असूलों को हिंदुस्तानियों ने अपनी आँखों में सजा कर रखा था। ये तमाम असूल हिंदुस्तानी दस्तूर की बुनियाद है। हमारा हिंदुस्तान का जो दस्तूर है वो इन्हीं बातों को बुनियाद बना कर रखा गया है कि इंसान की आज़ादी, मसावात, भाईचारा और जमहूरियत, इन असूलों को मद्देनज़र रख कर ही हिंदुस्तान का दस्तूर तश्कील दिया गया है। सबके साथ इंसाफ़ किया गया है। तो ये तमाम असूल हिंदुस्तान की बुनियाद हैं। तो इस तरह से बच्चों, आज हमने अपना ये जो छठा सबक है उसको मुकम्मल कर लिया। उसके तमाम 9 पॉइंट्स हमने यहाँ पर उनका मुताला कर लिया है। हमने आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप पर PDF शेयर किया हुआ है। आपने वहाँ से क्वेश्चन आंसर्स लिख लेने हैं अपने क्लास वर्क बुक में और अपना क्लास वर्क का काम कंप्लीट कर लेना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने, ताकि आपको जो अगले चैप्टर्स हैं उनके लेक्चर्स मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।